لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین کا یہ بے وقت و کرم ہے استاد وحدہ اللہ شریف کا کہ جس نے ہمیں پاک صاف ہو کر اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا موقع عطا کیا. دعا خالق کے کائنات کے بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا نام اور ابھی بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین سے بکار یہ شعبان المعظم کا مہینہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر خصوصی طور پہ عبادات اور اس کے علاوہ اچھے اخلاق، روزے اور قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصاً درس دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو. اور اسی مہینے کی 2 تاریخ یعنی 2 شعبان المعظم کو ہم جن کے مقلد ہیں فقہ کے بہت بڑے امام ابو حنیفہ جن کا اصل نام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، آپ کا ولادت کا یہ دن ہے. اس دن کے اندر آپ کی ولادت ہوئی اور یہ وہ چمکتا ہوا ستارہ اس دنیا کے اندر روشن ہوا کہ جس کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا. آپ نے بشارت دی تھی، فرمایا تھا کہ اگر دین ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا، ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے گا، تو اہل فارس میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ یہ اس کو دین کو ثریا ستارے سے بھی اتار لے گا. یہاں پہ ابن حجر اسقلانی اور دیگر بہت بڑے محدثین فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ اہل فارس میں سے امام ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی اور بڑی شخصیت اتنے بڑے پائے کو نہ پہنچ سکی. یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے یہ صرف حضرت امام ابو حنیفہ کے لیے ہی ہے، یعنی اس سے جو مذکور ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ ہی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ کی یہ بشارت. اور اس کے علاوہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے گئے. آپ کو اپنے گود میں اٹھایا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا تو حضرت علی نے
آپ کو یہ دعا دی تھی کہ اللہ رب العزت آپ کو علم و حکمت عطا فرمائے، اور جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہو، تو پھر اسی کوفہ کے اندر، یہ جو کوفہ تھا یہ اس وقت میں علم اور حکمت کا بہت بڑا شہر تھا، اور میں اپنی تحقیق کے مطابق اس بات پہ پہنچا ہوں کہ یہ کوفہ اہل علم کا علاقہ اور شہر ایسے ہی مشہور نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے خطبے ارشاد فرمائے تھے، اسی لیے یہ علم و حکمت کا ایک بہت بڑا کنواں بن گیا، ایک بہت بڑا شہر بن گیا، بہت بڑا دریا بن گیا۔ یہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی علم و حکمت والی جگہ ہے تو وہ کوفہ ہے۔ بلکہ ایک انگریز تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ کیا نا، تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ مناظرہ کرتے ہو، یہ جو پیچھے تمہارے علم ہے، جس علم کی بنا پر تم مجھ سے مناظرہ کر رہے ہو، یہ وہی علم ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ نے تمہیں وراثت میں عطا کیا ہے۔ اور بلکہ اس نے یہ بھی لکھا، اس نے کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ممبر پر بٹھا کر صرف بولنے دیا جاتا، ان سے اور کام نہ لیے جاتے، یہ جو جنگ و جدال، کبھی کوئی جنگ میں حصہ، اگر صرف ان کو بولنے دیا جاتا، صرف ممبر پہ بٹھا دیتے، حضرت علی صرف بولتے، تو دنیا میں علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر جاتے کہ قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اتنا علم وہ دنیا کے اندر بانٹ کر چلے جاتے۔ تو وہ اسی کوفہ کے اندر حضرت نعمان بن ثابت یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت ہوئی، تو پھر علم و حکمت کے بہت بڑے پائے تک پہنچے۔ آپ نے دنیا کے اندر اپنی فقہ کا ثبوت ایسے ظاہر کیا کہ جو زبان اللہ رب العزت کا کلام پڑھتی ہے وہ ساتھ میں حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ کو بھی ثابت کرتی ہے۔ حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قرآن اور حدیث کو جو دنیا کے اندر پھیلایا ہے، قرآن اور حدیث کا دامن پکڑ کے آپ دنیا کے اندر چلے ہیں۔ آپ کے 4000 شاگرد جو ہیں وہ، بلکہ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ حضرت امام شافعی آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور ایسے ہی بخاری شریف لکھنے والے آپ بھی حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی اسی لیے یہ حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی اور حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے مابین اختلاف ہو گیا، دونوں کے شاگرد کہنے لگے کہ ہمارے استاد بڑے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد کہنے لگے ہمارے استاد بڑے ہیں، حضرت امام شافعی کے شاگرد کہنے لگے کہ ہمارے استاد بڑے ہیں۔ تو ہمارے استاد جب ہم کو یہ سبق پڑھا رہے تھے تو استادوں نے کہا کہ یہ استاد کی بہت بڑی جو ہے وہ محنت ہوتی ہے کہ ان کے شاگرد اپنے استاد کو سبھی استادوں سے بڑا سمجھنے لگ جائیں، یعنی ان کی یہ محبت ہوتی ہے، استاد نے کچھ نہ کچھ ان کو دیا ہے، سمجھ جاؤ کہ جو بندہ اپنے استاد کو سب سے بڑا سمجھنے لگ جائے۔ تو فرمایا کہ وہ دونوں شاگرد جو تھے، دونوں کے آپس میں اختلاف ہو گیا، تو حضرت حماد کہنے لگے کہ ایسا کرو، اختلاف کو ختم کرتے ہیں، ایسا کرو کہ حضرت امام شافعی کے بھی شاگرد گن لو کتنے ہیں، تو حضرت امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد گن لو کتنے ہیں۔ جب حضرت امام شافعی کے شاگرد گنے تو 100 شاگرد تھے جو مقبول ہیں، مشہور ہیں، تو 100 شاگرد بنے، اور جب حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد گننے لگے تو 4000 شاگرد بنے۔ تو فرمایا کہ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ امام اعظم کون ہے۔ بلکہ حضرت امام شافعی خود اپنے رسالے کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت ہوتی اور میری وہ حاجت بہت بڑی ہوتی، پوری نہ ہوتی، تو فرماتے ہیں کہ میں 2 نفل رکعت ادا کرتا اور حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہوتا اور اپنی التجا پیش کرتا۔ فرماتے ہیں کہ اسی دن میری دعا پوری ہو جاتی، میری وہ حاجت پوری ہو جاتی، میری دعا سن لی جاتی، اللہ رب العزت میری اس حاجت کو پورا فرما دیتا۔ یہ حضرت امام شافعی کے خود اپنے الفاظ ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہمارے اندر یہ جو دنگا فساد اور یہ اختلافات برپا کر رہے ہیں، ان کو اپنے ہی امام کی باتوں کا پتہ نہیں ہے، وہ اپنے ہی امام کے پیچھے نہیں چل رہے۔
تو اگر وہ بندہ کہے کہ ہم ان کے تقلید کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، امام احمد بن حنبل بڑے مشہور ہیں، اگر ان کی تقلید کو چھوڑ کر اگر ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کیسے نہیں کر سکتے؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہے کہ ہر بندے کے سمجھ میں آ جائے۔ آج کوئی بھی بندہ ہے چھوٹا سا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا، وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ مجھے قرآن کی سمجھ آ گئی، مجھے حدیث کی سمجھ آ گئی، نہ وہ کسی کے پاس بیٹھا ہے، نہ اس نے کسی سے علم حاصل کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا محدث اور فقیہ سمجھنے لگ جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اللہ رب العزت جس بندے کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت، اللہ کا قرآن خود کہتا ہے، پہلے پارے کا دوسرا رکوع ہے، قرآن یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پہلا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر بہت سارے ہدایت پا لیتے ہیں۔ قرآن ایک ہے لیکن اس سے بندے گمراہ بھی ہو رہے ہیں، قرآن وہی ہے، اسی کو پڑھ کر لوگ جو ہے وہ ہدایت بھی پا رہے ہیں۔ یہ اللہ کو قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو جو یہ قرآن کو صرف اللہ سے ثابت کر کے اور خود اپنی فہم پر اس کو ادراک کر کے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جو اس کے ساتھ میرے نبی کی تفسیر کو لے لیتے ہیں، میرے نبی کی احادیث کو لے لیتے ہیں، اکابرین کا طریقہ کار لے لیتے ہیں، پھر وہ اس سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہے یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے دشمن کی بھی غیبت نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور سنت کو تھام کر رکھنے والے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے عمل کوئی اور لے جائے۔ جیسے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ اگر تو نے غیبت کرنی ہے نا تو اپنی ماں کی غیبت کیا کر۔ کہا کہ وہ کیوں؟ اپنی ماں کی غیبت بھی بڑا کوئی کرتا ہے، اپنی ماں کی غیبت کیوں؟ تو فرمایا کہ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت والے دن جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، وہ جتنی دیر تک اس کی غیبت کرتا ہے، فرمایا اسی حساب سے قیامت والے دن اس کی نیکیاں نکال کر جس کی غیبت کی ہوئی اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اور فرمایا کہ اگر وہ نیکیاں کم ہو گئی اس کی تو پھر کیا کیا جائے گا کہ جس کی غیبت کی ہوئی ہے اس کے گناہ اٹھا کر غیبت کرنے والے کے پلے میں ڈال دیے جائے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر تو نے غیبت کرنی ہے نا تو اپنی ماں کی غیبت کیا کر، تاکہ اتنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں کسی اور کے کھاتے میں نہ جائیں، اگر جائے تو تیری ماں کے کھاتے میں تو جائے نا۔ اور اگر تجھے قیامت والے دن کسی کا بوجھ اٹھانا پڑے، کسی کے گناہ اٹھانے پڑے، تو کسی اور کے نہیں بلکہ اپنی ہی ماں کے بوجھ اٹھائے۔ فرمایا کہ اگر غیبت کرنی ہے تو کوئی پسند کرتا ہے بندہ اپنی ماں کی غیبت؟ کوئی نہیں پسند کرتا۔ فرمایا کہ اگر تو نے غیبت کرنی ہے تو اپنی ماں کی۔ تو فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ بہت سیانے ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے محدث ہیں، سنت کو تھام کر رکھنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نیکیاں دینی پڑے گی جس کی غیبت کرنی ہے، اسی لیے وہ اپنے دشمن کی بھی غیبت نہیں کرتے کہ اتنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں اپنے دشمن کے کھاتے میں ڈال دیں۔ فرمایا اسی لیے بلکہ حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام ابو حنیفہ، آپ سنت عبادت کے بہت بڑے اعلیٰ درجے پر سنت کو تھام کر رکھنے والے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس جگہ پر آپ کا وصال ہوا ہے نا، جس جگہ پر آپ انتقال ہوا ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے، فرمایا کہ اس جگہ پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن کریم جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ 7000 مرتبہ، یہ کہہ دینا آسان ہے۔ اچھا اگر کسی کے سامنے ایسی روایت پیش کی جائے نا تو آج کا نوجوان ان کو ماننے سے بڑا قاصر ہے۔ عقل کے اندر اتنا نقص بڑھ گیا ہے کہ اگر یہی بات سائنس کی طرف بندہ نسبت کرتے بندہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ سائنس کے طریقے سے کوئی بندہ چاند پہ پہنچ گیا ہے تو بندے ماننے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتے کہ معرفت الہی کے ذریعے، معرفت حق کے ذریعے اگر کوئی بندہ چاند پر پہنچ گیا تو آج کا نوجوان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کے اندر اتنی کمزوری ہو گئی ہے، یعنی اگر اللہ کا قرآن، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ نسبت کرے کہ وہ بندے نے ایسا کام کر لیا تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر سائنس کی طرف نسبت کر دی جائے تو بندے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑا کمزور عقیدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 7000 مرتبہ قرآن کریم وہاں پہ مکمل کیا جہاں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور آپ نے جو ہے نا وہ ایک محفل کے اندر
آپ جس مجلس کے اندر واعظ و نصیحت کر رہے تھے اسی مجلس کے اندر ایک بندے کے پھٹا ہوا لباس دیکھا، اس کا وہ برقصہ سا لباس تھا، پھٹا ہوا لباس تھا، آپ نے اس کو اشارہ کیا کہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، محفل برخاست ہوئی، سارے دوست چلے گئے، سارے مجلس والے چلے گئے، وہ اکیلا رہ گیا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنا مصلی اٹھاؤ، نیچے سے جو بھی رقم ملے اس کو رکھ لو اور اپنا لباس درست کرو۔ جب اس نے مصلی اٹھایا تو نیچے سے 1000 درہم جو ہے ان کو ملا، 1000 درہم ملا۔ وہ کہنے لگا جناب میرے پاس پہلے سے بڑی رقم ہے، میں بھی اچھا خاصا امیر ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے جلال میں آ کر کہا کہ اگر تیرے پاس رقم ہے تو اس کو ظاہر بھی کر، لباس پہن اچھا، اگر تیرے پاس اچھا لباس ہے تو اس کو پہن، اس کو زیب تن کر۔ فرمایا جو تیرے پاس نعمتیں ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو نعمت میں نے دی ہے اس کو ظاہر بھی کرو۔ اور آج کے ماحول میں یہ بھی بڑی کمی نظر آتی ہے کہ ہم نے اگر کسی کے پاس جانا ہو تو ہمارا لباس بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوست ہمیں دعوت پہ بلا لے نا، یہ جس دن کے ولیمے پہ بلا لے، 2 بجے ولیمہ ہوتا ہے، ہم صبح 8 بجے سے تیار ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت ہے یہ، اور آج کا نوجوان تو خیر بیوٹی پارلر بھی یہ مسائل چل گئے ہیں۔ تو بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ کا طریقہ کار کیا تھا، آپ نے ایک لباس اسپیشل جو ہے وہ 15,000 درہم کا لباس لکھا ہوا ہے۔ 15,000 درہم اس وقت میں آج کے کروڑوں بنتے ہیں۔ فرمایا کہ 15,000 درہم کا آپ نے ایک لباس خوبصورت سلا کے رکھا ہوا تھا، وہ صرف آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد زیبتن فرماتے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر آپ اس کو اتار دیتے۔ تو کسی نے پوچھا امام صاحب آپ نے رات کو کہاں جانا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے اس اتنے قیمتی لباس کو پہننا ہے تو آپ اس کو دن کے وقت پہنا کریں تاکہ لوگوں کے سامنے، حالانکہ آپ لوگوں کے سامنے جب آپ مسند حدیث پہ بیٹھتے تھے حدیث مبارکہ پڑھانے کے لیے، آپ کا اتنا خوبصورت صاف اور شفاف جو لباس ہوا کرتا تھا، آپ کے شاگرد لکھتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کا بھی جو جتنا مرضی بڑا امیر ہو، میں کہ آپ کے شاگردوں میں سے یا آپ کے پاس جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کسی کا بھی اتنا خوبصورت لباس نہیں ہوتا تھا جتنا آپ کا خوبصورت لباس ہوتا تھا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں حدیث مبارکہ پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں تو کیا خیال ہے کہ میں ایسے ہی کوئی لباس پہن کے بیٹھ جاؤں؟ اور میں نے نبی کی حدیث مبارکہ پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ بڑی خوبصورت خوشبو، سب سے مہنگی ترین خوشبو، چونکہ آپ تاجر تھے تو آپ کے پاس جو ہے اللہ رب العزت نے بڑی نعمتیں آپ کو دی ہوئی تھی، بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، بڑی خوبصورت خوشبو لگایا کرتے تھے۔ بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کی آمد کا پتہ آپ کی خوشبو سے چل جاتا تھا کہ یہ اتنی خوبصورت خوشبو لگائی ہوئی ہے، یقیناً امام ابو حنیفہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو آپ نے 15,000 درہم کا لباس، کسی نے پوچھا جناب آپ دن کو پہنا کریں، جب آپ نے کسی سے ملاقات کرنی ہے تب پہنا کریں؟ تو فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا رات کو میں جس خالق حقیقی سے ملاقات کے لیے نوافل ادا کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے مزین ہوا جائے، اس کے لیے زیب و زینت اختیار کی جائے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اور ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے آنا ہے تو جیسے مرضی آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جب کسی دوست کے سامنے جانا ہے، جب کسی دوست کی ملاقات پہ جانا ہے تو ہم بڑا مزین ہوتے ہیں، آپ کو بڑا خوبصورت اپنے آپ کو سنوارتے ہیں۔ اور جب مسجد میں آنا ہوتا ہے تو میں نے کئی بندے ایسے دیکھے ہیں سر پہ ان کا ٹوپی نہیں ہوتی۔ آج کے نوجوان کے لیے یہ خاص پیغام ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے۔ بلکہ ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ جو مسجد کے اندر یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں یہ بھی اچھی نہیں ہیں، ان کو بھی نہیں پہننا چاہیے۔ آپ کا خوبصورت لباس ہونا چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہو۔ آپ کے سر پہ خوبصورت امامہ اگر پہن سکتے ہیں تو پہنیں، نہیں تو خوبصورت ٹوپی ہو، آپ کو دیکھ کر لوگ آپ پہ رشک کریں کہ اتنا خوبصورت بنا ہوا بندہ ہے، اور پھر پوچھیں کہ کدھر جا رہے اتنا خوبصورت بن کے، پھر بندہ کہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تو لطف کی بات تو یہ ہے اتنا خوبصورت ہو کے کہیں جا رہا ہے۔ جب بندے اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا لباس پہنا اور بہت اچھا بندہ بند سمجھ کے باہر نکلو نا تو پوچھ لیتے ہیں دوست کہ آج کدھر کا ارادہ ہے، تو پھر اللہ رب العزت تو تب راضی ہوگا نا کہ جب بندہ اتنا خوبصورت بند سمجھ کے نکلے اور بندے سے پوچھا جائے کہ کدھر جا رہے ہو، کہے کہ میں تو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو نماز ظہر ادا کرنے، نماز عصر ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لطف کی بات تو پھر ہے نا، پھر مزہ آتا ہے اس چیز کا۔ تو دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارے اکابرین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔